اسرائیل چند کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، لیکن اس کی دہشت امریکہ جیسی سپر پاور پر بھی اس قدر طاری رہتی ہے کہ ادھر اسرائیل کو چھینک آتی ہے تو ادھر امریکہ پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہے اور امریکہ میں اسرائیل کی لابی اس قدر طاقتور اور مضبوط کیوں ہے؟ آئیے جانتے ہیں آج کے اس ویڈیو رپورٹ میں۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ امریکہ میں اسرائیلی لابی اس قدر مضبوط اور طاقتور ہے کہ کانگریس کے 250 سے 300 ارکان ہر وقت اس لابی کی جیب میں ہوتے ہیں۔ اس لابی کی مدد سے کسی وقت کوئی بھی قانون منظور یا نامنظور کروایا جا سکتا ہے۔ امریکہ سپر پاور کہلاتا ہے، مگر یہ طاقتور ترین ریاست ایک چھوٹے سے ملک اسرائیل کے ہاتھوں میں یرغمال بن چکی ہے۔ اسرائیل کا رقبہ 21,937 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ امریکہ کے صرف ایک شہر نیو یارک کا رقبہ 1,22,283 مربع کلومیٹر ہے۔ یعنی اسرائیل جو نیو یارک کے مقابلے میں 5 گنا چھوٹا ہے، اس نے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ یہودی لابی نے امریکہ میں کب اور کیسے قدم جمائے؟ اسرائیل امریکہ کا اثاثہ ہے یا پھر بوجھ؟ صہیونی لابی کس طرح سے امریکہ کی خارجہ پالیسی کو کنٹرول کرتی ہے؟ دنیا یہ تفصیل پڑھے تو حیران رہ جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی امریکہ میں صدارتی انتخابات ہوتے ہیں تو ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹی کے امیدوار کم و بیش ہر موضوع پر اختلاف رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر شہریوں کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے یا نہیں، بیرون ملک جنگ امریکہ کے مفاد میں ہے یا نہیں۔ ان سب معاملات میں امریکی صدارتی امیدواروں کی رائے اور بیانیہ یکساں نہیں ہوتا، مگر جب اسرائیل کی بات آتی ہے تو سب ایک پیج پر آ جاتے ہیں اور یک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ ہم برسر اقتدار آنے کے بعد ہر حال میں ہر قیمت پر اسرائیل کا تحفظ کریں گے۔ مثال کے طور پر 2008 کے صدارتی الیکشن کے موقع پر امریکی ریاست میساچوسیٹس کے سابق گورنر مٹ رومنی نے کہا، ایران کو روکا جانا چاہیے، ایران کو روکا جا سکتا ہے، ایران کو روکا جائے گا۔ ایک اور صدارتی امیدوار جان مکین نے کہا تھا کہ صاف بات یہ ہے کہ جب بات اسرائیل کے تحفظ کی ہو تو ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ہیلری کلنٹن نے کہا تھا، ہمیں اپنی اقدار پر چلتے ہوئے اپنے دوست اور اتحادی اسرائیل کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے۔ باراک اوباما جو اس سے پہلے ایک بار فلسطینیوں کے حق میں بات کر چکے تھے، انہیں بھی یہ یقین دہانی کروانی پڑی کہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات کی نوعیت تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیلی لابی امریکہ کا سب سے بڑا انٹرسٹ گروپ ہے۔ کوئی بھی صدارتی امیدوار اس کی مخالفت مول لینے کے بعد الیکشن نہیں جیت سکتا۔ امریکی جرید ماہانہ اٹلانٹک کی طرف سے سال 2000 میں 2 امریکی پروفیسروں سے رابطہ کیا گیا۔ ان سے درخواست کی گئی کہ اسرائیلی لابی اور اس کے امریکی خارجہ پالیسی پر اثرات سے متعلق تحقیق کر کے ایک جامع مضمون لکھیں۔ یونیورسٹی آف شکاگو کے پروفیسر جان جے مرشمیر اور یونیورسٹی آف ہارورڈ کے پروفیسر اسٹیفن ایم والٹ نے اس حوالے سے کام کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ جنوری 2005 میں جب خاصی تگ و دو کے بعد اس حوالے سے ایک ضخیم مضمون امریکی جریدے کی انتظامیہ کے حوالے کیا گیا تو انتظامیہ نے بتایا کہ یہ تحریر شائع نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ مضمون نظر ثانی اور ایڈیٹنگ کے بعد بھی شامل اشاعت نہیں بنایا جا سکتا۔ چند دیگر جرائد سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے یہ بھاری پتھر اٹھانے سے معذرت کر لی۔ کتابی شکل میں یہ تحقیق سامنے لانے کی کوشش بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ جنوری 2006 میں یہ مضمون تگ و دو کے بعد لندن ریویو آف بکس کی زینت بنا۔ لندن ریویو آف بکس میں اشاعت پر بہت اچھا ریسپانس آیا۔ چند ہی ماہ میں یہ مضمون 2,75,000 افراد نے ڈاؤن لوڈ کر لیا، مگر مصنفین کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ انہیں یہودی مخالف قرار دے دیا گیا اور یہودی لابی متحرک ہو گئی۔ یروشلم پوسٹ، نیو یارک سن، واشنگٹن پوسٹ اور وال اسٹریٹ جرنل سمیت کئی اخبارات میں اس مضمون کی مخالفت میں آرٹیکل شائع ہوئے۔ اس کتاب میں ناقابل تردید حقائق اور زوردار دلائل کی روشنی میں یہ بتایا گیا ہے
کہ اسرائیل امریکہ کے لیے دفاعی اثاثہ نہیں بلکہ بوجھ بن چکا ہے۔ اسی طرح اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ناگزیر اتحادی نہیں بلکہ اسرائیل کی وجہ سے امریکہ کو دہشت گردی اور دنیا بھر میں نفرت کا سامنا ہے۔ مصنفین نے اس مفروضے کو بھی غلط ثابت کیا ہے کہ امریکہ کو اپنی اقدار اور روایات کی روشنی میں اسرائیل کا ساتھ دینا چاہیے۔ مصنفین کا کہنا ہے کہ اگر اخلاقی بنیادوں کی بات کی جائے تو امریکہ کو اسرائیل کی بجائے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ایک سروے کے مطابق 40% امریکی شہری سمجھتے ہیں کہ دنیا بھر میں امریکی مخالف جذبات کی وجہ اسرائیل کی حمایت کرنا ہے۔ اسی طرح سال 2006 میں ہونے والے ایک اور سروے کے دوران 66% امریکی شہریوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ اسرائیلی لابی امریکی خارجہ پالیسی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ امریکہ اسرائیل کو کس قدر امداد دیتا ہے اور کیسے کیسے اسرائیل کو نوازا جاتا ہے، دنیا کو اگر یہ حقائق معلوم ہو جائیں تو دنیا دانتوں میں انگلیاں دبا لے، اور یہ سب کچھ امریکہ میں اسرائیل کی مضبوط ترین لابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔